الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت 38 سے آگے شروع کرنا ہے سورہ الحاقہ، لیکن میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، بڑا غور سے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے بے پناہ ہدایت کا سامان ہے، ہماری عقل کے لیے، دماغ کے لیے، سوچ و فکر کے لیے، صلاحیتوں کے لیے۔ اس میں جو رہنمائی ہے وہ کہیں آپ کو کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیکنالوجی سے لیس، صلاحیتیں دیگر جو دنیاوی کاموں کے لیے ہیں اس میں انہوں نے کمال کر دیا، لیکن دنیا کس اذیتوں سے دوچار ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کافروں کو دیکھ لیجئے۔ تھوڑی سی عقل استعمال کریں جو اللہ نے اتنی وافر دی ہے تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ان حالات میں کوئی بھی حالات ہوں قیامت تک، جو رہنمائی قرآن دیتا ہے وہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں دے سکتی۔ ذرا غور تو کریں، اسی صورت کو دیکھیں، سب سے پہلے بندے کو یاد دلایا الحق، وہ جو حق ہونے والی ہے وہ ہو کے رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا، اس کی تیاری کرو۔ یہ تم دنیا میں کس چکر میں آ کے پڑ گئے؟ اور پہلی 3 آیتوں میں تو یقینی امر ہے کہ یہ قیامت آ کے رہے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی ایک تاریخ سے ایک شہادت پیش کر دی۔ وہ تاریخ سے شہادت کس کی پیش کی ہے؟ 4 قوموں کی، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم نوح، جس کے تذکرے آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ قرآن نے بھی انہی واقعات کو لے کر ہمارے سامنے رکھا تاکہ یہ وہ واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں۔ تو جس رب نے یہ سب کر دیا کہ اس نے ان کی طرف رسول بھیجے، انہوں نے ان کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، پھر جو ان کی تباہی ہوئی ہے وہ آج بھی روئے زمین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا جب وقوع ہوگا، جب وہ واقع ہوگی، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، آسمانوں کا کیا حال ہوگا، یہ یہاں ایک سورہ الحاقہ میں نہیں ہے، آپ کئی سورتوں میں پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ تو ذرا انسان عبرت تو لے، اور پھر جب وہ واقعہ ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا تو انسانوں کے 2 گروہ بن جائیں گے، ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین کا پورا ڈسکرپشن دے دیا، کیا اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے انعامات ہوں گے، کیا ان کو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کس انتھنکیبل اجر سے نوازے گا۔ وہ نعمتیں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ تو کسی انسان کے، قرآن کہتا ہے کسی انسان کے دل پر بھی وہ چیزیں، ان کا جو لاجواب چیزیں ہیں ان کا دل پر بھی کوئی گزر نہیں ہوا، وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو تھا۔ اس کے بعد فوراً اصحاب الشمال کا تفصیل بتا دی کہ یہ جو لوگ جو بدبخت دنیا میں انکار کریں گے اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا، کیا حشر ہوگا ان کا۔ کیوں؟ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے خالق، مالک، رازق، حاکم کا انکار کر کے اور دنیا میں اپنی خواہشوں کے پیچھے چل کے دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں نے ساری آیات آپ کو لکھوا دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ، اگر اب ٹائم نہیں ملا تو آئندہ جب بھی بیٹھیں گے تو ان کو سب کو سامنے رکھیں گے تو آپ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور آپ کی کوششیں ہوں گی کہ اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں سے کر دے اور ہمیں بچائے اصحاب الشمال ہونے سے۔ آمین آمین۔
اس خلاصے کا اب تک جو میں نے آپ کے سامنے، اور میں نے ربط آیات بھی بتا دی آپ کو، کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ جی جی سر، جزاک اللہ اللہ. جی جزاک اب اللہ خیر. اب آگے چلتے ہیں، تاکہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 38 میں. بڑے غور سے سنیے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین میں کتنی ہمہ گیری، کتنی گہرائی، کتنی گیرائی ہے. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38. فلا اقسم بما تبصرون، فلا پس نہیں، اقسم بما تبصرون میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو. کس کو گواہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جلدی بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھوڑیں جی، چھوڑیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں. بما تبصرون، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ نہیں سر. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جلدی مت کیا کریں. آیت کے اندر یہ غور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس دو کا گروہوں کے بارے میں بتایا جا آپ رہا ذرا بس کریں، خدا کے لیے سر بس کریں. قرآن کریم کے بارے میں. اب آپ بھی بس کریں. جب بات نہیں سمجھ آتی، نہیں پتہ ہوتی، مت بولا کریں. اب یقین ہو کہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر بات کیا کریں. قرآن کے معاملے میں یہی تو ہم نے حرکتیں کی ہیں کہ قرآن کا مقصد اور منشا نہیں سمجھا ہم نے. اب بڑے غور سے سنیے. پہلی بات، فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو. اب اگر اس کو پوری طرح سمجھے نا، بڑا آسان ہے، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا، پہلی اس کی میں تشریح کرتا ہوں. وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. تو شہادت کن چیزوں کی ہے؟ نمبر 1 جو ہم دیکھتے ہیں، اور نمبر 2 جو ہم نہیں دیکھتے. اب آئیے، کن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں؟ یہ آیات کائنات، یہ پوری کائنات کا نظام، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، روز دیکھتے ہیں. سورج، چاند، ستارے، زمین، نباتات، جمادات، حیوانات، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے ٹھیک ٹھیک ان کو مینیج کر رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہم؟ کیسی گواہی ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. پتہ نہیں آپ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں چیزیں. قرآن کی بات کو سمجھیں. قسم کھاتا ہوں چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. میں، آپ، ہر انسان قیامت تک دیکھے گا یہ نظام، اور اس نظام کو قائم کرنے والے کے کمالات. یہ ہے تبصرون. بات کلیئر ہے نہیں ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب آ جائیے وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. اچھا، اب آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، لیکن اس کے کمالات کائنات میں موجود ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اسی کے کمالات اس قرآن کے اندر موجود ہیں. جس طرح یہ آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کتنی برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات کی انتہا ہے ان آیات کائنات میں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے کمال سارے کے سارے یہاں بھی قرآن مجید میں بھی واضح ہو رہے ہیں. تو اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے کمالات، اس کی قدرت، اس کے اختیار، اس کی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن، وہ کمال درجے کی ہمارے سامنے ہے. آخرت کو آپ نے دیکھا ہے؟ بتائیں. نہیں دیکھا، لیکن بیان کس طرح کثرت سے کی ہے قرآن میں، برحق ہے. اس لیے کہ اس کی کائنات برحق ہے. ہمیں ہر آدمی دیکھ کے عقل سے جو اللہ نے دی ہے اس سے استعمال کر کے دیکھ سکتا ہے. یہ ہے اس کا معنی کہ اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اب بات سمجھ آ گئی؟
سوال کیجئے، جی بات کلیئر نہیں ہے تو۔ جی سر جی سر جزاک اللہ سر. اچھا، آپ ذرا غور سے سنیے. انہو لقول رسول کریم، اگلی آیت ہے 40 نمبر. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. اچھا، میں آپ کو یہاں بتا دوں، رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے. سیاق و سباق سے بات بڑی کلیئر ہوتی ہے. اچھا، اس آیت 40 کہ یہ قرآن جو ہے ایک رسول کریم کا قول ہے، اس کا اوپر والی 2 آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ کہ قسم اللہ نے کھائی ہے جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں دیکھتے ہو. اس کے فوراً بعد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. دونوں میں تعلق کیا ہے؟ وہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے. کیونکہ یہ قرآن جبرائیل امین لائے اور انہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا. نہیں 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 نہیں، وہ پہلی بات بالکل ٹھیک ہے. جس طرح وہ حق ہے، کائنات میں سارے آثار شہادت دے رہے ہیں کہ وہ حق ہیں، اور بالکل اسی طرح آخرت بھی حق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ برحق ہے، تو یہ قرآن بھی برحق ہے. کیوں کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. اس فرشتوں کے سردار لے کے آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، لہٰذا یہ برحق ہے. اس کو راہ ہدایت، اپنی ہدایت کا راہ عمل اس کو بناؤ، یہی برحق ہے. باقی سب جھوٹ ہے، سب گمراہیاں ہیں. آپ دیکھ لیں تا آج انسانیت کس گمراہیوں سے کا شکار ہے. کیوں؟ وہ اس برحق قرآن جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہدایت، اس سے ہم دور ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قوم عروج اور ترقی کو اس کتاب کو فالو کر کے پہنچیں گی. یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور وہ قومیں ذلت اور پستی کا سے دوچار ہوں گی جو اس کو چھوڑیں گی. تاریخ، پوری انسانی تاریخ دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں. ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈالا، اور آج ذلت اور پستیاں کیسا مقدر ہیں، کیسے فیصلے ہو رہے ہیں جو ایک عام جاہل آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ برحق نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. یہ ہے قرآن کی فکر کو نہ اپنانا، یہ ہے عملی رہنمائی سے محروم ہونا. ذرا غور فرمائیں. اچھا، اب کیونکہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ ارشاد اپنی بات بتا رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے. آیت نمبر 41. کوئی سوال آیت نمبر 40 تک؟ اب آئیے آیت نمبر 41. ما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم لوگ کم ہی اس پر ایمان لاتے ہو. یہ کیوں کہا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ وہ مشرکین مکہ بدبخت جو تھے، وہ اس کو سن کر کہتے تھے چھوڑو یہ تو ایسے کسی شاعر کی الٹی سیدھی باتیں ہیں. کیونکہ شاعر، آپ دیکھیں گے شاعری عام طور پر جو ہے وہ کوئی کنکریٹ بات نہیں ہوتی. تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تم اس کلام کو، اس پر ایمان نہیں لاتے جو اتنا کامل اور اکمل، جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوڑا لو اپنی نگاہیں، اگر ڈھونڈ سکتے ہو اس میں کوئی نقص، تمہاری نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی. یہ اس کا کلام ہے. لیکن بدبختی دیکھیں، قلیلا ما تؤمنون، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. پھر یہ کہتے تھے، یہ کاہن ہوتا ہے نا جو الٹی سیدھی اپنے طور سے پشنگویاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج بھی آپ کو ملیں گے. وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے. یہ تم جو کہتے ہو نا، اچھا کمال دیکھیں، ان کی اپنی تضاد بیانی دیکھیں کہ اسی نبی کو جس کو وہ نبوت سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟
نعوذ باللہ جب قرآن پڑھ کے سناتا ہے تو کہتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں یہ شاعری ہے قرآن، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہن باتیں کرتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرنا ہے۔ تو رب العالمین اس کی خود تردید کر رہے ہیں، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی غور کرتے ہو، اگر تم غور کرو تو یہ تمہارے دل کی آواز ہے، یہ قرآن تمہیں وہ کچھ بتاتا ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت میں پہلے سے رکھ دیا۔ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، سوال کریں اور پوری طرح سمجھیں بات کو۔ سر کتنے بدبخت لوگ تھے یہ جو بولتے تھے کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا نہیں ہے، کہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ تو آج بھی کیا آپ کے پاس کم ہے کافر اور نام و نہاد مسلمان سیکولر کم ہے آپ کے پاس؟ یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اسی لیے رب العالمین نے اس وقت وہ بات کہی جو آج بھی بالکل برحق نظر آتی ہے۔ ہائے ہائے، اگلا جملہ جو ہے نا آیت نمبر 43، تنزیلا من رب العالمین، یہ کس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ذرا اس کی ایک اور تشریح سنیے۔ ایک ہے جسم انسان کا اور ایک ہے روح۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے جسم کی پرورش کی ربوبیت کے لیے کیا کیا ہے بھلا؟ زمین سے ہر چیز اس جسم کی ضرورت کی زمین سے برآمد ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں، ہر چیز، سارے وٹامن۔ اور روح جو اس جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، اگر روح جسم سے الگ ہو جائے تو موت۔ اس روح کی غذا جو ہے وہ وحی ربانی ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ تو تنزیل من رب العالمین، جس ہستی نے یہ نازل کیا ہے وہ رب ہے سارے جہانوں کا۔ آیت 43 تک کوئی سوال؟ اب جو اگلی آیات ہیں اس کو سمجھنے سے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سر بتا یہ دوں۔ ایک دفعہ پلیز یہ جسم اور روح کا کہ آپ ذرا سے ایک دفعہ پھر کر دیں کلیئر۔ دیکھیے، انسان، کوئی بھی انسان ہے، وہ دو چیزوں کا جب ملاپ ہے تو زندہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہے، کیونکہ آپ واقعہ پڑھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ اب پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ نطفہ بھی دراصل انسان زمین کی غذا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں مرد اور عورت میں وہ نطفہ بنتا ہے، اس لیے اس کا بھی اوریجن مٹی ہے اور مٹی کی غذا ہے۔ جسم آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ اب یہ جسم آپ دیکھیں، وہاں بھی جب دیکھیں نا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، ڈھانچہ جب اللہ نے بنا دیا تو اس میں ساری سوچ و فکر، عقل، فہم کس وقت آئی؟ کس وقت آئی؟ روح پھونکنے کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ تو یہ روح جو ہے یہ آسمانی چیز ہے، اور اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی، اور وہ غذا ہے وحی الہی جو قرآن و سنت کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ جی جسم سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اور جب بھی روح، اس کی مثال قرآن نے دی ہے کہ جب نیند میں ہوتا ہے آدمی تو روح نکل جاتی ہے جسم سے، اور وہ ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پرماننٹلی روح الگ کر دی جاتی ہے تو اسے آپ کہتے ہیں فزیکل ڈیتھ۔ یہ
ہے وہ موت، اور اس موت سے ہر آدمی نے گزرنا ہے۔ کمال دیکھیں، رب کا نظام دیکھیں، اس کی قدرتیں دیکھیں۔ اچھا، اب اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے اور کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ میں آگے چلتا ہوں۔ اگلا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا، تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اچھا، اب یہ کافر جو تھے نا، یہ عجیب بدبخت چیز تھی، بدبخت تھے کہ اس حق کو جھٹلانے کے لیے وہ بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور کے بارے میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور بڑا کلیئرلی بتا دیا، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، یہ جو قرآن برحق ہے، اگر اللہ کا نازل کیا وہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں، اور جس طرح تم لوگ کہتے ہو نا، کافروں سے کہا گیا کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا کہ اس میں کوئی تبدیلی کر کے اور اپنی طرف سے یا یہ، تو پھر اس کا انجام اس رب کے قدرت اور غضب کا شکار ہو جاتا، اور پھر اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا جو ان آیات میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا، حفاظت کر دی۔ بیچتے وقت شیاطین کو کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آسمان پر گویا کہ کوئی کرفیو لگ گیا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ خود گارڈ کرتا ہے، اپنے حفاظت فرماتا ہے اپنے انبیاء کی، اور پوری طرح اس کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے کے سارے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ جو تم کہتے ہو نا کہ نبی نے یہ کیا یہ کیا، اگر نبی ایسا کرتا تو پھر وہ بھی اللہ کے غضب سے نہ بچ سکتا۔ دراصل یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، تم جس کا انکار کر رہے ہو نا، اس کے میں گڑبڑ کرنے والے کا حشر اللہ تعالیٰ یہ کرتا۔ اب ذرا سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 44 میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، کہ اس میں کوئی قرآن میں تبدیلی کی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ اللہ کے نزدیک نبی کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ نبی تو اس چیز کو پہنچا دیتا ہے، اور اس پہنچانے میں چاہے کتنی اس کے مشکلات ہوں، اللہ اس کی تائید اور نصرت کرتا ہے۔ تو اگر جو جیسے تم کہتے ہو، اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر اللہ کا غضب کیسا ہوتا کہ اس کی رگے گردن کا اللہ تعالیٰ کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا ہے۔ جو کسی قدرت کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل دے، اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اور اس کی حفاظت کے کیا بندوبست کیے گئے ہیں، اور اگر نبی ایسی ہستی خدا نہ خواستہ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس میں گڑبڑ کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر کا غضب کس طرح ٹوٹتا۔ فرمایا، کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی کریں۔ اب اگلی آیت بڑی زبردست ہے۔ سر جو بدعت شرک کرتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں مسلمان ہوتے سوتے، تو ان کا کیا یعنی پھر کیسی پکڑ ہوگی اور کیا بنے گا ان کا؟ دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر ہے، آپ اللہ کے حکم سے ہٹیں گمراہی، اور نعوذ باللہ وہ چیزیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بدعت اور شرک کو دخل کر دیں، تو بندے کا ایمان ہی گیا، پھر وہ اللہ کے ہاں کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ شرک کرنے والا، اور نہ اللہ معاف کرے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا۔ اب یہاں سے آگے جو آیت 48 آ رہی ہے، وہ قرآن کے بارے میں ایک بہت بڑی ہمارے لیے خبر ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔
یہ حق ہے، حقیقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بالکل ہے نصیحت، لیکن نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اب یہ بات بڑی پلے باندھ لیں، قرآن جہاں بھی کہتا ہے نا یہ قرآن کس کو فائدہ پہنچائے گا، یہ ان پر جو پکا سچا ایمان لا کر برائی سے بچیں گے اور نیکی کا عزم کر لیں گے، اور یہ اسی کو متقی کہتے ہیں۔ آپ شروع میں بھی دیکھیں نا تو وہاں بھی سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت سے کون حاصل کریں گے؟ متقین۔ اچھا، یہ جو تقوی ہے بڑی اچھی طرح سمجھیے بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کے اندر یہ بات الہام کر دی، اس کے اندر رکھ دی، کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کو بھی ٹھیک ٹھیک، فجور کو بھی ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہے، اور تقوی کو بھی کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کے کیا فائدے ہیں، اور اس کے دل کو ایسا بنایا کہ نیکی اس کو اچھی لگتی ہے اور برائی بری لگتی ہے۔ یہ ہر آدمی کو بناتے وقت اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اب جنہوں نے برائیاں کر کر کے ماحول میں اپنے گھروں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے اپنی اس فطرت کو بگاڑ لیا، وہ تو گئے تقوی سے خالی ہو گئے۔ اس کی مثال قریش مکہ کے منکرین اور مشرکین تھے، آپ دیکھ لیں۔ لیکن اسی ماحول میں آپ دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی فطرت پر قائم ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اسی طرح وہ جو غلام، نوکر اور مرد اور خواتین صحابہ اور صحابیات کس طرح ایمان لا کر ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی، اسی کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے۔ اب اس تقوی کو مزید استقامت، اس میں پختگی، اس میں درستگی آئے گی قرآن کے علم اور قرآن پر عمل سے۔ یہ نوٹ کر لیں، اس کو چھوڑیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، دنیا پرستی کریں گے، تو آپ اس فطرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین فطرت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کوئی سوال؟ بہت اہم آیات ہیں، ذرا غور سے سمجھیے۔ آیت 48 یہ تھی، اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ مکذبین بھی ہے، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ یہ ہے اللہ کا علم، کہ یہ جو تم اس اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہو نا، اللہ کے خوب علم میں ہے، علیم بذات الصدور ہے، تمہارے سینے میں اٹھنے والے وسوسوں پہ بھی واقف ہے۔ تو تمہارے اس انکار سے، تمہارے اس انکار کے نتیجے میں جو جرائم کرتے ہو وہ سب سے اللہ واقف ہے، اور تم نے اس اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جب تم پیش ہوگے، تمہاری پیشی ہوگی، تمہیں سب کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ کبھی اس چیز کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو نا۔ سر ایک سورہ الحاقہ ہم پڑھی ہے ہم نے، دیکھیں آپ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری صورت آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جو پہلے پڑھا ہے اس کا خلاصہ، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ ایک دن موجب حسرت ہوگا کافروں کے لیے۔ کس بات پہ حسرت ہوگی ان کو؟ ہائے کاش وہ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا تھا، وہ جو نبی بھیجے تھے، وہ جو کتابیں بھیجی تھی، کاش ہم نے ان پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ بدبختی، یہ جہنم میں جلنا ہم سے بچ جاتے۔ کس قدر حسرت ہوگی ان کو، سوچیں۔ یہ آپ کو اور مجھے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا کی یقین دہانی کرا رہی جا رہی ہے، اور فرمایا فَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی بات ہے، حق بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا حق بات ہے؟ جلدی بتائیں۔
काफर जहन्नम को देख कर रहेंगे। छोड़ें इसमें छोड़ें। इसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। ये भी जनरल बात है। बात करें जो आयत, हक क्या है? ये कुरान हक है, इसकी हर तालीमात, हर हुक्म, हर रहनुमाई, हर वाकया ये हक है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। दुनिया की कोई किताब इससे कंपेयर नहीं की जा सकती। ये उस हस्ती का कलाम है जो खुद हक है। उसका इल्म, उसका की हिकमत, उसके इख्तियारात, उसकी कुदरतें बेमिसाल, लिहाजा उसके कलाम भी बेमिसाल बरहक। कोई सवाल आयत नंबर 58 तक? सर जी पीछे गुजरा है शायर और काहिन, ये काहिन से क्या मुराद है? जादूगर है या कोई और मुराद है? नहीं नहीं, जादूगर अलग है, वहाँ काहन वो होता है, उस जमाने में भी थे और आज भी आपको मिलेंगे। ये जो साधु और टूने टप्पे करने वाले आखिरी फिरते हैं ना और बकते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान ढिमकान, और पीछे आप देख रहे हैं कितने लोग उनको फॉलो करने वाले होते हैं। तो काहन वो लोग थे जो उल्टी सीधी बातें करते थे और कहते थे ये तो हम सब बातें जो कर रहे हैं ये हक होने वाली है, नऊजुबिल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह देते थे ये बदबख्त मुनकरीन कि ये भी नऊजुबिल्लाह उसी तरह के काहन हैं जो उस जमाने में मौजूद थे। या कितना आज के दौर के पीर वगैरह हैं, दरवेश वगैरह जो बने हैं कौन है? हाँ बल्कि आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये वो दरवेश हैं जो हम देख रहे हैं शरी लिबास भी नहीं है और पीछे लोग समझ रहे हैं कि बस ये तो जी अल्लाह का वली है नऊजुबिल्लाह, और वो बक रहा है इधर उधर की। तो जी ये नजूमी नहीं होते? देखिए नजूमी भी उस में आते हैं, क्यों कि वो भी आपको खबरें देते हैं उसकी फ्यूचर की। तो हर आदमी काहन यानी आज नजूमी भी इसमें बिल्कुल आते हैं। और कोई सवाल और कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो? अब जज़ाकल्लाह। आखिरी आयत जो है ना कमाल की है, कमाल की है। पूरा उसका जो ऊपर आपने देख रहे हैं ना 51-52 में कहता है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो बेऐबी बयान करो उस रब की जिसने ये सारा ऊपर आपको हिदायत, तालीमात और हक़ाइक़ बयान फरमाए हैं, चाहे वो आयत कायनात के बारे में हूँ, चाहे आयत कुरान के बारे में हैं, चाहे वो हिदायत के बारे में हूँ। वो इतना बरहक है, उसके इतने एहसान हैं कि फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लम के ज़रिए हमें बताया जा रहा है अपने रब अजीम के नाम की तस्बीह बयान कीजिए। ये कहाँ तस्बीह बयान करते हैं हम भला? जल्दी रुकू बताएं में, रुकू के जी। नमाज में, नमाज में रुकू में। रुकू के अंदर अब आप इस तरह जनरल बात मत किया करें। नमाज में कौन से कलमात हैं जो तस्बीह के हैं? सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल आला, ये है तस्बीह उसकी। और वो जो आप तस्बीह में ये सुबहान अल्लाह जो है ये तस्बीह है और अल्हम्दुलिल्लाह हमद है। तस्बीह का मतलब जब मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, आप जब कहते हैं तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला में कोई ऐब, कोई कमजोरी, कोई गुनाह नहीं है, वो पाक है इन सारी चीजों से। तो आप सुबहान अल्लाह हर नमाज के बाद 33 मरतबा कहते हैं। आप नमाज के अंदर कहते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल आला, तो सुबहान का लफ्ज़ वहाँ भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज़रा देखें तो सही इस कुरान ने किस तरह हमारे लिए अल्लाह ताला से जुड़ने, उसकी तस्बीह बयान करने के लिए नमाज, फिर ये अज़कार, क्या बात है। अगर हम समझ के पढ़े ना तो आप सोचेंगे कि यार
یہ ہے وہ وقت جو میرے لیے بہترین وقت ہے جب میں رب کی بے عیبی بیان کر رہا ہوں. اور اگر آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ کے دل و دماغ خود گواہی دیں گے اور آپ اس وقت کو بہترین وقت کہیں گے کہ ہم زبان سے دل و دماغ سے سمجھتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تسبیح معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو رب العالمین کی صفات کا کما حق کا علم رکھے کہ اس کی صفات عالیہ وہ ساری بہترین صفات کا سرچشمہ اور منبع ہے. کسی میں وہ صفات اس درجے کی موجود نہیں ہیں، ورنہ شرک ہو جائے گا صفات میں. اچھا، اب میں آپ کو ایک خلاصہ اس کا جو اس پوری صورت کا ہے بڑا شارٹ میں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. سب سے پہلے تو بتایا کہ قیامت برحق ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا آگے جو میں نے آپ بتا چکا ہوں پہلے شروع میں کہ اس کو جھٹلانے والی 4 قومیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط اور قوم نوح. یہ آج کا ہے کل والی یہ ذرا آپ اپنا مائک بند رکھیں پلیز. اچھا، تو یہ 4 قومیں جو تھیں ان پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسا اور بڑے خوفناک اور ہولناک انجام سے دوچار ہوئیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا. آج بھی یہ اللہ کی سنت ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ جو لوگ جتنے اس سے دور ہیں اتنی ہی ذلت اور پستی میں، اور خاص کر وہ مسلمان جو دعوت و اسلام کا کریں، اب کہیں میں مومن ہوں لیکن ان کے کافروں جیسے اعمال ہوں تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں مومن نہیں. اس کے بعد بتا دیا گیا کہ یہ جو آخرت ہے نا، اس پر جو یقین ہے تمہارا، یہ بالکل یقین ہونا چاہیے، کسی شک و شبہ کی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا، یہ جو قرآن میں بھی آپ دیکھیں نا، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا غور سے نوٹ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اگر سورہ بقرہ کے بھی ابتدائی آیات دیکھیں نا تو جو قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے ان کی سب سے ایک اہم جو صفت ہے وہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. سورہ نمل کی بھی ابتدائی آیات میں دیکھ لیں، بالکل یہی الفاظ ہیں. اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں بھی دیکھ لیں. تو آخرت کا یقین کیوں زور دیا ہے قرآن نے؟ بھلا اس پہ کیوں اتنا زور ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ؟ قرآن کا پہلا مطالبہ جو مسلمان سے ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یقین، اور دوسرا اس کے فوراً بعد آخرت کا یقین. اور اسی آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، اس لیے ہم آئے ہیں پارہ 28 اور 29 اور 30 پر کہ یہ ابتدا کی آیات ہیں، یہ ہمارے اندر عقیدہ کو پختہ کرتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آخرت کا یقین کیوں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سر جی یقین ہوگا تو ہر قدم قدم پہ ہم سوچ کے چلیں گے نا اور صحیح عمل کریں گے. ایگزیکٹلی کہ یقین ہونا ضروری ہے. یقین نہیں ہوگا تو ہم وہی کریں گے جو آج ہمارا مسلمان کر رہا ہے. یقین ہوگا تو قدم قدم پر پھونک پھونک کر پاؤں رکھیں گے کہ قیامت کے دن مجھے اس آخرت سے گزرنا ہے اور وہاں میری جنت جہنم میرے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہے. ایمان پکا ہوگا، اللہ کو خالق مالک رازق حاکم مان کر یقین ہوگا تو میں اس کے حکم پر چلوں گا، اور آخرت کا مجھے یقین ہوگا تو میں عمل اسی طرح کروں گا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ ہے آخرت کا یقین جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے. اور پھر زندگی میں اللہ کی بے عیبی. اللہ کی بے عیبی صرف زبان سے نہیں، عمل سے.
کہ اس نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہر قسم کے شر سے پاک ہے، اور مجھے اسی کے حکم پر چلنا ہے۔ کیسے چلنا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے۔ اسی لیے قرآن، پورے قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اس اطاعت کے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ ورنہ آگے چلتے ہیں اور آج شروع کر دیتے ہیں اگلی سورت، سورہ معارج۔ وہ جو ہینڈ آؤٹ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، جب وہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت یقینی، آپ کا عقیدے کا یقینی علم بھی ہو جائے گا، اور پھر ہم جب یقینی علم ہو جائے گا توحید، رسالت اور آخرت کا، تو ہمارے عمل بھی بالکل اس قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آج موقع ہے آپ کے پاس کہ سورہ الحاقہ کی کوئی بھی سوال ہے تو کریں۔ دیکھیں نا، سوری سر، ایک ایک سورت جب پڑھتے ہیں نا، اب الحاقہ کو ہی دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہدایت کا سامان ہے اس ایک سورت کے اندر۔ یہ جو ہم دیکھیں قرآن اس طرح قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اگر ہم اس کو بس بغیر پڑھے سمجھے اور بغیر عمل کیے اس کو پڑھیں گے۔ تو مجھے بتائیں نا، میں پڑھوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین اور عملی زندگی میں جھوٹ بولوں، مجھے ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ بتائیں نا۔ قرآن کو پڑھیے، دیکھیں یہ بڑا غلط فہمی ہے کہ بس ایک حرف پڑھ لو 10 نیکیاں۔ یہ اس وقت ہے جب ایک حرف پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے۔ اگر نہ سمجھیں گے نہ عمل کریں گے کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا عذاب ہوگا جب انسان اس کے خلاف کرے گا۔ اتنی بات اگر ہم سمجھ لینا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں۔ بھائی دنیاوی علوم میں آپ دیکھیں، آپ کس قدر چیزوں کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، بالکل سمجھ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ 8 سے 9 بجے تک پھر میں یہ سنتی ہوں۔ اگر مجھے اجازت دیں تو ہم کل ہی شروع کریں تاکہ پھر وہ کنٹینیوٹی بھی رہے اور بات بھی آپ کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ آج آپ پھر اس کا مطالعہ کریں۔ قرآن ختم کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ جتنا ہم پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے آئینے میں اپنی زندگی دیکھیں کہ کیا ہم اسی قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے نسائی کی حدیث آپ کو بھیجی ہے کہ ایک آیت پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق اگر زندگی شروع کر دی تو وہ 100 نفل آیات، 100 نفل رکعتوں سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی بھی جنرل سوال ہو آپ کا، اگر میری سمجھ میں ہوگا تو ضرور جواب دوں گا، نہیں ہوا تو بتا دوں گا کہ مجھے نہیں پتا۔ سر یہ قدرتی بات ہے، اب جیسے جیسے قرآن کا علم بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی طرح عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور عمر کے بعد پھر یہی پتا ہے کہ ہم نے آپ قبر میں جانا ہے، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور نیک عمل کرنے کو خود بخود بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے زیادہ توفیق دے اور اللہ اس سے زیادہ ثابت قدم رکھے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ سچی جس طرح آپ نے یہ حدیث بتائی ہے نسائی کی کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے ایک آیت جو ہے وہ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، تو اسی طرح سر جی وہ بھی حدیث ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایک شخص کو سنوار دے تو وہ تجھے 100 سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ یہ بلا سرخ اونٹ کیا ہوتا ہے؟
اس زمانے میں یہ بہت یہ ان کی قیمتی، بہت بڑی متا جی بہت قیمتی چیز ہوتی تھی. دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی تھے. جو بات بھی وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی دین کے معاملے میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وہ وہی تھی، اللہ کی بات تھی جو حضرت علی فرما رہے تھے، اس کو اللہ کی اپروول حاصل تھی کہ آپ اگر یہ کام کر لیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہم اپنے دروس میں اس بات کی پوری کوشش کریں کہ لوگ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں، پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہو جائیں. لیکن قرآن سے ہٹی ہوئی زندگی دنیا میں بھی ذلت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک، اور آخرت میں بہت برا انجام جہنم. اس لیے ہمارے دروس میں بات بالکل جو کلیئر ہونی چاہیے کہ لوگوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح والوں سے. نہ وہاں کوئی کسی کی رشتہ داری کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ کام آئے گا. آج جس عہدے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آزمائش کے لیے، اس کو آزمائش سمجھ کے اس کے حکم کے مطابق جو نعمتیں دی ہیں اسی کی دی ہوئی ہیں. اگر وہ نہ دیتا تو اور کوئی ہمیں دے ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ دی ہیں اس نے آزمائش کے لیے. تو برائے مہربانی، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہم اپنا اس قرآن سے تعلق ٹھیک طرح سے قائم کریں، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل. آئندہ زندگی میں ہم اس چیز کو اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنا لیں. آمین ثم آمین سر. ربنا اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اس پہ آمین. عمل کرنے کی اور سمجھنے کی. سر جی قرآن پاک کوشش تو پوری ہے، پوری کوشش ہے. اللہ ہمیں قائم رکھے، عمل کرنے کی توفیق دے ہماری اولادوں کو، اور جس جس کا بھی ہماری زندگی میں ساتھ ہے ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں، اور آمین. اللہ آمین ثم ان آمین. قبول کرے. دیکھیے، ہم کوشش ہی کے مکلف ہیں، نتائج اس کے پاس ہیں، اور نتائج کی بھی ضمانت اس نے دی ہے اگر اجتماعیت اس طرف آ جائے گی. اگر اجتماعیت غلط راستوں پہ چلے گی تو نتیجہ یہی ہوگا جو آپ کے سامنے ہے، اور یہی قرآن نے بتا دیا ہے. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن و سنت میں، اور اس پر عمل کر کے ہی وہ نتائج ملیں گے. اور اس کو عمل نہ کر کے، اس کو چھوڑ کر، وہی ذلتیں ملیں گی جو اس قرآن نے خود بتائی ہیں. سر اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو آمین. اللہ پاک آمین آمین. جو بھی ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نہیں ہیں، جو بھی ہیں، پروردگار پورے اس سب کو ہدایت، سب کے لیے سب کو ہدایت. ہاں جی، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی آگے بس. جو بھی ہم لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں نا، اللہ پاک بس کرم کرے، اپنا رحم کرے. اور جو بھی تکلیفوں میں ہے یہ فلسطین کے مجاہدوں کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، اور ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ تو پوری دنیا سوئی ہوئی ہے. السلام علیکم. ٹھیک کہہ رہی ہیں، ساری دنیا واقعی سو رہی ہے نا. تو یہ دیکھیں، یہ علم جو ہے نا قرآن کا یہ فرض ہے نا. تو اب بچے جو ہمارے بڑے ہو گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے پڑھ لیں گے، ہم اس کو نیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں. مطلب یہ کیا، کس طرح فرض ہے کہ اس طرح اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں بچے بغیر استاد کے؟ دیکھیے، اگر وہ استاد سے رہنمائی لے لے نا، جی کہ مجھے عربی بھی سیکھ لیں اور اپنے عقیدے کو، توحید، رسالت، آخرت کے عقیدے کو قرآن کے مطابق بنائیں. یہ استاد اس لیے ضروری ہے، استاد بھی استاد ہو. کہ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا ہے؟ ایک استاد بھیجا ہے، نہیں بھیجا ہے؟ جی حضرت جبریل علیہ السلام کو. جی نہیں، جس نبی پہ نازل کیا ہے اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہے. تو قرآن بغیر نبی کے اور عمل بغیر نبی کے
نہیں سمجھا جا سکتا. تو اس ہم لیے سب بھی تو ہم کب سے بچے پڑھ رہے تھے. آپ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کی کیا معجزہ کیا کہ ہمیں جوڑ دیا آپ کے ساتھ، اور ہمیں کتنی ہدایت مل گئی. تو یہ سب اسی رب کا کرم ہے نا. ہم بے تو کب شک سے ہی قرآن پڑھ رہے تھے. بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ اسی کی ہاں توفیق سے ممکن ہے. بے شک بے شک. آمین ثم آمین. الحمدللہ. الحمد. بس یہ بچوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ بھائی یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو دنیا کی کتابیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہوں، میں سیلف اسٹڈی سے. وہ بھی آپ کو کیونکہ میٹرک تک ٹیچرز نے پڑھایا، پھر آپ کو کچھ سوجھ بوجھ لگی ہے. تو قرآن کو ایک ایسے ٹیچر کے پاس جو ٹیچر قرآن پر یقین ہو اس کا اور اس کے پر عمل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، تو پھر آپ جو ہے ضرور اس کا سے استفادہ کیجیے. سر لوگ جو ہے نا دیکھیں قرآن اور سنت سے کتنے پیچھے ہٹتے ہیں. کسی کو آپ بول دو، کسی کو آپ یعنی کہ نصیحت کر دو، ان کو بول، اور کس طرح جلدی جلدی سے نکل جاتے ہیں، اس لائن سے اتر جاتے ہیں. اور یہ دنیا کے کالج اور یونیورسٹیاں اور ان کی کتابیں یہ کس کام کی ہیں سر؟ چند روزہ انہوں دنیا نے تو کام نہیں. چند روزہ دنیا میں بس جی دنیا کی زندگی کے لیے آپ کو ایک اچھا جاب مل جاتا ہے. اس کے علاوہ آخرت کے لیے تو یہ اگر آپ نے انہی پہ ڈیپینڈ کیا تو تباہی اور بربادی ہے اس دائمی. تباہی ہے بالکل. اللہ پاک سر ہم لوگوں کو بس ہدایت کے راستے پہ چلا دے، ہم لوگوں سے راضی ہو جائے پروردگار. بس بہت آمین. گناہ کسی کو گار کہے ہیں نا کہ استغفار پڑھو، جی تو اگلا کہتا ہے کہ ہیں میں کوئی تم سے زیادہ گناہ گار ہوں کہ میں استغفار پڑھوں. استغفر اللہ. حالانکہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں، استغفر اللہ کے کتنے فائدے ہیں. اس کو لیکن تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. میڈم آپ اس بچے سے کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک سٹنگ میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں تھے، اللہ نے ان کو بچایا ہوا تھا. تو جب ایسی ہستی جس کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، آپ بچوں کو دلیل سے بات کریں. نہیں سر جی، بچے نہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگ اکثر کہتے ہیں. نہیں، آپ بڑوں کو سب سمجھا دیں محبت اور شفقت سے، باقی ان کو چھوڑ دیں. آپ کا ذمہ اتنا تھا. اب اگر وہ نہیں کرتے استغفار تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا ان کو. جزاک اللہ. سر جی ایک تجویز تھی. جی حکم. سر کیونکہ آگے طاق راتیں بھی مطلب آخری عشرہ آ رہا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ طاق راتوں میں تو بندہ عبادت کرے، لیکن آخری پورے عشرے میں تھوڑا سا زیادہ کمر بند پڑتی ہے نا. جی تو اگر کلاس کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد ہو جائے تاکہ اشراق کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے، تو اگر پاسبل ہو تو. دیکھیں آپ سب لوگ لائن پہ ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں، تو ہم اس درس کو روک دیتے ہیں اور عید کے بعد کر لیں گے. جی سر جی ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے جی بات؟ سر یہ بات ٹھیک ہے. جی سر اس طرح ٹھیک ہے، تاکہ سب لوگ جو ہے نا اپنے جو وہ یکسوئی کچھ سے. کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آرام ایزی ہو کے کر سکیں. تو انشاءاللہ 21ویں شب کو سے درس ختم ہو جائے گا، اور پھر میں اعلان آپ کو کر دوں گا کہ رمضان کے کس دن کے بعد شروع ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو کھول دے. ٹھیک ہو گیا؟ آمین ثم آمین سر. جی سر جزاک اللہ. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.